ایک آسما جہانگیر کے جن کی کانفرنس کے نام پر اینٹی پاکستان جو کچھ آپ نے پچھلے 2 دنوں میں دیکھا، اختر مینگل کی طرح کے بیڈ کریکٹر پولیٹیشین پنجاب میں آ کر پاکستان کے دل میں کھڑے ہو کر اس نے جس طریقے سے بکواسات کی، ہرزہ سرائی کی، اس محمود خان اچکزئی نے بھی جو بکواسات اور خرافات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج جو ہے وہ 3 شخصیات کے حوالے سے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک آسما جہانگیر کے جن کی کانفرنس کے نام پر اینٹی پاکستان اور اینٹی اسٹیٹ جو کچھ آپ نے پچھلے 2 دنوں میں دیکھا، اس میں ہر درد دل اور رکھنے والا پاکستانی اور محب وطن پاکستانی پریشان ہے۔ ایک تو اس کے حوالے سے کچھ میں پاکستان کی عوام کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا، پھر وہاں پر اختر مینگل کی طرح کے بیڈ کریکٹر پولیٹیشین، میں لفظ یہ بیڈ کریکٹر اس طرح سے استعمال کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس کی ساری تفصیل رکھوں گا کہ وہ پنجاب میں آ کر پاکستان کے دل میں کھڑے ہو کر اس نے جس طریقے سے بکواسات کی، ہرزہ سرائی کی پاکستان کے خلاف اور بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان جناب پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس کی بھی میں کچھ تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسری جناب بدنام زمانہ حسب سابق، کم از کم میں تو اس شخص کو کبھی عزت وقار احترام دینے کو تیار نہیں، کیونکہ میرا تو یہ نعرہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان کا بلڈ گروپ جو ہے وہ P+ ہے، پاکستان پلس، پاکستان پازیٹیو۔ تو جو پاکستان کے ساتھ فیئر ہوگا میں اس کی عزت احترام کروں گا، جو پاکستان کے ساتھ فیئر نہیں ہوگا، جس کا ہر عمل، ہر ایکٹ اور ہر سوچ اور ہر فکر اور ہر لفظ اور ہر فکرہ اگر اینٹی پاکستان ہوگا تو میری بلا سے دنیا اس کو جتنا مرضی معتبر قرار دے، میں اس کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے اس کو لوگوں کے سامنے بے نقاب لازمی کروں گا۔ اس محمود خان اچکزئی نے بھی جو بکواسات اور خرافات اس نے جناب پچھلے 1-2 دن کے اندر حسب سابق جو پاک فوج کے حوالے سے کی، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو آسما جہانگیر، میں پاکستان کی عوام کے سامنے ایک بات رکھوں گا، لوگوں کی جو ہے نا وہ میموری بھی بہت شارٹ ہے، ہر انسان کی، یہ انسانی معاشرے کی سائیکی ہے، لیکن پاکستانیوں کی تو بہت ہی زیادہ محدود ہوتی ہے نا، اس کی میموری بھول جاتے ہیں۔ 1 سال 2 سال 4 سال 6 سال پیچھے کی ان کو ہسٹری نہیں پتہ ہوتی کہ کون سا فرد، کون سا گروہ، کون سا شخص، کون سی پارٹی، اس کے کیا کرتوت تھے، اس کی کیا حرکات تھی، اس کی کیا سکنات تھی۔ آسما جہانگیر کانفرنس کی گئی پری پلانڈ، ملک دشمن طاقتوں کی NGOs کے فنڈ کے اوپر جناب یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہماری ساری زندگی، ہم نے 40-45 سال اس پاکستان کے اندر سیاست اور صحافت کو ہم نے دیکھے ہیں اور بڑی ہائی لیول پہ ہر چیز دیکھی ہے۔ میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی سافٹ سٹیٹ ہے، ایک ایسی چراگاہ ہے پاکستان بدقسمتی کے ساتھ کہ ہر بندہ آتا ہے بد نسل، بد فطرت، بد لحاظ، ہر سوچ اور ہر فکر، ہر مذہب، ہر فرقے، ہر پارٹی کی آئیڈیالوجی کا، وہ آ کے دندناتا ہوا یہاں پہ جناب اپنی خرافات بکتے ہوئے گزر جاتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آج اس آسما جہانگیر کے نام پر ملک دشمن طاقتوں کی فنڈنگ کے اوپر آپ کا جناب کانفرنس ہوتی ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے اختر مینگل، اس کا حالت یہ ہے، اس کا باپ بھی جناب پاکستان کا اینٹی عطا اللہ مینگل، جس نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا جناب بلوچستان کے حوالے سے، پوری زندگی اس کا باپ، پوری زندگی اس کی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی بیرونی طاقتوں کی سپورٹ کے ساتھ بلوچستان کی علیحدگی کے حوالے سے اپنا کوئی حصہ جو ہے نا، وہ مردار ہوتا ہے نا، مردار کو کھانے کے لیے کتے اور جناب وہ سور اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اپنا حصہ لینے کے لیے جنگل میں کو پڑا ہو۔ انہوں نے اپنی طرف سے جناب اپنی سوچ اور فکر کا جو مردار تھا نا، کہ ہم کسی طریقے سے عالمی طاقتوں کی جو ایک لانگ ٹرم ایجنڈا ہے بلوچستان کے حوالے سے، ہم اس کے حصہ بن کے اپنا جناب حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اس کے باپ نے بھی یہی کیا۔ اب یہ اختر مینگل، یہ نقدہ کوکا کی تحریک شروع ہونے سے پہلے بانی تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں بڑے خوشو و خضوع کے ساتھ یہ شریک تھا، اس نے اپنا ووٹ دیا بانی تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد میں۔ کیوں؟ اس نے اپنی طرف سے ڈیل کی ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری اور نواز شریف صاحب سے کہ جب نئی حکومت ہوگی، اگلا الیکشن ہوگا تو مجھے وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا جائے گا۔
اب وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اب جناب یہ انقلابی بن گیا ہے. یہ واحد وہ گھٹیا اور غلیظ پولیٹیشین تھا کہ جب آپریشن ہراف 2 آج سے 12 دن پہلے ہو رہا تھا, سب سے پہلا ٹویٹ ان بی ایل اے کے کتوں کے حق میں جناب اس نے کیا تھا. سب سے پہلے اس کو جناب سب سے زیادہ خارش ہوئی تھی کہ یہ ریاست جناب ان کو کیوں کنٹرول کر رہی ہے اور ان کے خلاف ایکشن کیوں لے رہی ہے. اس کی اصل جو میں آپ کے سامنے پکچر رکھوں, اس کا درد کیا ہے؟ پہلا جناب اس کو وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں بنایا گیا. اس کا دوسرا درد, جتنا آپ کا بلوچستان کے اندر مائنز ہیں, آپ کی جتنی منرلز کی مائنز ہیں, اس کی اکثریت کا ٹھیکہ جناب آپ کو اس اختر مینگل اور اس کے خاندان کے پاس نظر آئے گا. انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا ہے پچھلے 79 سال. یہ جتنے وڈیرے اور جتنے جناب ان کے سردار ہیں, بلوچوں کی محرومی کا اصل ذمہ دار جناب یہاں کے سردار اور ان کے وڈیرے ہیں, جن کی ذاتی جیلیں ہیں, جنہوں نے پورے کا پورا جناب بلوچستان کا کھربوں روپے کا فنڈ سالانہ یہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے. بلوچستان کے جتنے لیویز ہیں ان کا اربوں روپے جو ان کو سالانہ ریاست پاکستان دیتی ہے ان کی جیبوں میں جاتا ہے. وہاں کے جائز ناجائز جتنے کاروبار ہیں یہ سردار اور یہ وڈیرے کرتے ہیں. اب جب اختر مینگل کی ان مائنز کے حوالے سے ریاست نے اس کو ان لیگل مائنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو یہ صاحب بہادر بی ایل ایف اور بی ایل اے کے سپورٹر اور اس کے جناب پیٹرن اور چیف پیٹرن بن گئے. اس کو مہارنگ لانگو یاد آ گئی, اس کو بی ایل اے والے جناب ناراض بچے نظر آئے. اس شخص نے پرسوں تقریر کرتے ہوئے شہید ہوئے. ان کو شہید کرنے والے وہ بی ایل اے کے جس کے متعلق بچے کو پتا ہے, اور بالی ووڈ اور آپ کے جناب پولیٹیشین انڈیا کے اوپنلی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے, ہر ایک کو اس چیز کا علم ہے. اس بی ایل اے کے ان گنڈوں کو, ان بدماشوں کو, ان کتوں کو, ان فطرت الہندوستان کے سوروں کو اس نے کہا کہ یہ ناراض بچے ہیں. اور کیا کہا کہ آپریشن ہراف نہ پہلا ہے نہ آخری ہے, اور کہہ رہا ہے کہ بلوچستان جناب پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نہیں نکلا, آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ بلوچستان نکل گیا ہے. اس فکرے سے نا مجھے خلیفہ ہارون رشید تھا, اس کے دربار میں ایک شخص لایا گیا مجرم. ہارون رشید نے اس کو موت کی سزا دی. موت کی سزا دی تو جلاد اس کو قیدی کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے نا, تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اس نے کہا بادشاہ یا امیر المومنین مجھے چھوڑ دیں, اگر مجھے نہ چھوڑا تو قیامت آ جائے گی. یا امیر المومنین مجھے چھوڑ دیں, اگر آپ نے مجھے نہ چھوڑا تو قیامت آ جائے گی. اس نے اتنے وثوق کے ساتھ, اتنے اطمینان کے ساتھ, اتنے اعتماد کے ساتھ, اتنی جناب کنفرمیشن کے ساتھ, اتنی کنوکشن کے ساتھ اس نے یہ واویلا بچایا. ایک دفعہ جناب وہ خلیفہ وقت بھی ہل گیا. جب اس کو لے کے جا رہے تھے اس نے کہا پتہ نہیں یہ کوئی خفیہ اللہ کا ولی ہے, کوئی مخفی اللہ کا ولی ہے, یہ جس انداز سے کہہ رہا ہے کہ مجھے مار دیا تو قیامت آ جائے گی, پتہ نہیں واقعتاً کوئی ایسی بات ہے. ایک دفعہ اس کا دل دہک گیا. ہارون رشید نے اپنے جلادوں کو کہا ذرا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. جلاد واپس اس کو لے کر آئے تو خلیفہ نے پوچھا یار مجھے یہ بتا کس طرح تو کہتا ہے کہ تجھے مار دیا تو قیامت آ جائے گی. تو بڑا شیطان تھا اختر مینگل کی طرح. اس نے کہا یا امیر المومنین پہلے مجھے جان کی امان دیں, جان کی امان دیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح کہہ رہا ہوں کہ مجھے ماریں گے تو قیامت آ جائے گی. بادشاہ اس وقت وہ خلیفہ جو ہے نا اس کو بڑی کیورسٹک قسم کا اس کا ایٹیٹیوڈ ہو رہا تھا. اس کی خواہش تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ اس کے مرنے سے قیامت کیسے آئے گی. اس نے کہا چل جا, تو یہ جان کی امان دی, معاف کیا, اب بتا تیرے مارنے سے کیسے قیامت آئے گی. اس نے کہا بادشاہ سلامت یا امیر المومنین اگر آپ مجھے مار دیتے تو میرے ایسے تو قیامت آ گئی نا, تو بس میں یہی کہہ رہا تھا مجھے نہ مارے ورنہ قیامت میرے لیے آ جائے گی. ایگزیکٹلی اختر مینگل تیرے لیے قیامت آ گئی ہے, تیرے ہاتھوں سے بلوچستان نکل گیا ہے. اب زندگی پوری اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ جناب تم بلوچستان کی قیادتیں اور وزارت اعلیٰ اور گورنرشپ اور یہ موج میلے یہ انشاءاللہ تمہیں نہیں ملے گا. تو تم اپنی بکواس بند کر دو. اور میں حیران ہوں ہماری پنجاب کی ایڈمنسٹریشن, سول ہو سرکاری ہو کوئی بھی ہو, ہمارے پاکستان کے مختلف سول جناب آپ کے اور جناب آپ کی این جی اوز, وہ کس طریقے سے ان ملک دشمن
نیریٹو رکھنے والوں کو جناب اپنی آرگنائزیشن کے اندر بٹھا کے جناب یہ باتیں کروا رہے ہیں، لیکن وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ آسما جہانگیر کانفرنس، اس کا ایجنڈا ہی، اس کا نام ہی کافی ہے، اینٹی پاکستان، اس کا نام ہی کافی ہے. اس کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ آپریشن ہیراف 2 کی جو سویئرنیس تھی، جو پاکستان کی عوام کے اندر نفرت پیدا ہوئی بی ایل اے کے خلاف، جتنے ان نام نہاد پرو انڈین نیشنلسٹ وڈیرے اور سردار جو تھے بلوچستان کے، ان کے خلاف جو نفرت پیدا ہوئی، اس نفرت کو ریلیز کرنے کے لیے یہ اس قسم کے پروگراموں کے اندر ان جیسے گھٹیا اور غلیظ اور تھرڈ کلاس قسم کے بے غیرت اور بدفطرت جناب پولیٹیشنز کو اور ان اینٹی ریاست اینٹی فوج جناب ایلیمنٹس کو بلا کر اس غم اور غصے کو ریلیز کروایا جاتا ہے. یہ دوبارہ سے وہی سمی دین، وہ اندازہ لگائیں، وہ سمی دین جس کا باپ ڈاکٹر دین محمد اوپنلی برملا بی ایل اے کا لیڈر اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے انڈین را کی چھتری تلے چلنے والی بی ایل اے کی تحریک کے زخمیوں کو ریگولر ٹریٹمنٹ کیا کرتا تھا، اور بی ایل اے کا جھنڈا آج اس کی قبر پہ لگا ہے. اس کی بیٹی وہ لاہور کے اندر بیٹھ کے وہ بکواسات کر رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ تقریر کر رہا ہے اگر جناب ریاست کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، اور نیچے بیٹھ کے وہ شیما کرمانی سے لے کے یہ سمی دین اس کو شٹ اپ کال دیتی ہے اور بائیکاٹ کرتی ہے. یہ ماحول پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں ان کو ایک پراپر دیا جاتا ہے. میں نے کہا نا پاکستان ایک چراگاہ بن چکی ہے. یہ سافٹ سٹیٹ کے نام پر دنیا کے کسی ملک میں اختر مینگل نے یہ بات کی ہوتی، سمی دین نے یہ حرکت کی ہوتی، شیما کرمانی نے یہ حرکت کی ہوتی، خدا کی قسم اس کی چمڑی جناب اتار کے نا اس ملک میں، چاہے وہ خلافت کا حامل ملک ہو، چاہے وہ ڈیموکریسی کا، چاہے وہ ارسٹوکریسی کا، چاہے وہ آٹوکریسی کا، چاہے وہ امریت کا، چاہے وہ سول امریت، چاہے وہ ملیٹنٹ امریت کا حامل وہ ملک ہوتا اور معاشرہ ہوتا، انہوں نے ان کی چمڑی اتار کے نا اس کے جوتے بنا کے اپنے. ڈاکٹر سمی دین ہو گئی اور اختر مینگل، اگر انہوں نے یہ سعودی عرب کے اندر، یو اے کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، ملائیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، ان سارے ملکوں کو چھوڑے اگر یوگنڈا اور کینیا کے اندر انہوں نے یہ رہتے ہوئے ایک شہری کی حیثیت سے یہ حرکت کی ہوتی نا، تو خدا کی قسم ان کو الٹا لٹکا کے نا، یہ دنیا کے ہر ملک کا اصول ہے. لیکن پاکستان ہے جی کھلا ڈلا، آزادی اظہار رائے، آزادی جمہوریت، ڈیموکریسی، یہاں پہ جناب کھلا کھاؤ اور اس کے بعد کھلے موجے کرو. تو جناب ایک تو میں اس اختر مینگل اور سمی دین کو شٹ اپ کال دوں گا کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، حصہ رہے گا، اور تم پہلے نہیں ہو. 1947 قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے زندہ ہونے، ان کے موجودگی میں عالمی طاقتوں نے یہ انسرجنسی کروائی، اور اس کے بعد ہر 5 سال بعد یہ تحریک چلتی ہے، ناکام اور نامراد ہوتی ہے. اور انشاءاللہ یہ بی ایل اے، پی ایل ایف، یہ آپ کی بی وائی سی، یہ مہارنگ لانگو، یہ سمی دین اور یہ نام نہاد بدفطرت، بدلحاظ اور غلیظ قسم کے اختر مینگل قسم کے پولیٹیشین بھی اپنے منطقی یہاں تک پہنچیں گے. اور آخری کریکٹر محمود خان اچکزئی، بلوچی گاندھی کا بیٹا، آج تک کبھی اس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا لارنس آف عربیہ، لارنس آف پاکستان، نگدا کوکا کی تحریک کا بانی، قیدی نمبر 420، اس کی مرضی اور منشا اور اس کے سر صدقے یہ محمود خان اچکزئی کے جس کے باپ نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، جس محمود خان اچکزئی نے آج تک پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا، جو برملا صوبہ افغانیہ کی اور پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے، اس نے ایک الزام لگایا کہ پاک فوج کے اندر پنجابیوں کا غلبہ ہے اور چند ضلعوں کی پاک فوج ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اس کے دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے. اور تو سینیٹر رہا، تو جناب ایم این اے کئی دفعہ رہا ہے، تو تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. سینٹ کے اندر یہ سوال آیا تھا، اس کی پورا جواب جو ہے نا وہ سینٹ کے سیکریٹریٹ کے اندر جمع ہے. تجھے اگر اتنا ہی زوم تھا تو تو سیکریٹریٹ میں جا کے وہ ساری ڈیٹیل لے لیتا.
میں ویسے اس کو پہلے فیکٹس اینڈ فگرز بتا لوں، پھر اس کے بعد میں اپنی دیسی زبان میں اس کو جواب دوں گا. پاک فوج کے اندر ہر صوبے کی جو آبادی ہے اس کے تناسب سے جناب آپ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. پنجاب کی آبادی 51 سے 55% ہے. پاک فوج کے اندر تقریباً جناب 48 سے 49% جناب آپ کے پنجابی ہیں. پاک فوج کے اندر آپ کے سندھی جناب 20 سے 21% جناب پاکستان میں سندھ کی آبادی ہے. وہاں پر آپ کو 20 سے 21% سندھی نظر آئیں گے. کے پی کے کی آبادی پاکستان کی 16% 17% ہے. وہاں پر آپ کو 15 16 17% آپ کو کے پی کے کی جناب آپ کو فوجی افسر اور جوان نظر آئیں گے. آپ کی گلگت بلتستان کی 2.5% ہے کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی. وہاں پر 9% نمائندگی جناب گلگت بلتستان اور آپ کی کشمیر کی نظر آئے گی. اسی طریقے سے بلوچستان کی آبادی 4 سے 5% ہے. آپ کو 4 سے 5% بلوچی نظر آئے گا پاک فوج کے اندر، پاک افواج کے اندر. اگر آپ اس کو ایکیومولیٹ کر لیں، ایگریگیٹ کر لیں، جمع کر لیں، تو جناب ٹوٹل فوج کے اندر پنجابی کم اور نان پنجابی زیادہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ تو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں، یہ آپ کے سینٹ کے سیکریٹریٹ پہ بھی جمع ہے. لیکن اس بے شرم پالیٹیشین سے، اس افغانستان کی محبت میں سرتپا مبتلا عالمی ملک دشمن طاقتوں کے ڈالروں کی چھنکار کے اوپر پلنے والے اس بدفطرت پالیٹیشین سے، جس کو آج تک میں نے عزت نہیں دی، نہ میں نے کبھی دینی ہے. میں وزیر رہا ہوں، ایم پی اے رہا ہوں، میں نے حکومتوں میں میرا حصہ رہا، لیکن جو پاکستان کا مخالف وہ ہمارا مخالف. ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے، جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. مجھے تو بھائی جان اپنی جان بڑی پیاری ہے اور میری جان جو ہے وہ پاکستان ہے. تو میں اس بد لحاظ اور بد فطرت شخص سے پوچھوں گا، مجھے شرم آتی ہے تمہیں پاکستان کا لیڈر آف اپوزیشن کہتے ہوئے، لیکن میری بدقسمتی ہے کہ ایک صہیونی طاقتوں کے ایجنٹ نے پری پلانڈ ایک ایجنڈے کے تحت تمہیں لیڈر آف اپوزیشن بنوایا ہے. تمہیں اگر یہ سوال پوچھنا یاد آ گیا جس کا جواب میں نے آپ کو فیکٹ اینڈ فگرز میں دے دیا، تو ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھوں گا محمود خان اچکزئی صاحب. آپ بڑی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، آپ بڑی جمہوری اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، آپ بڑی جمہوری روایات کی بات کرتے ہیں، آپ بڑے آئین کے مامے چاچے تائے پھپھڑ بنتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ اس پاکستان کو ہی نہیں مانتے جس پاکستان کے آئین کا آپ جھنڈا اٹھا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ جب اقتدار میں آتے ہیں، طاقت میں آتے ہیں، آپ کے خاندان کے اندر کتنے افراد ہوتے ہیں جو سرکاری عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں؟ آپ نے پورے 10 15 20 سال نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پرویز مشرف کے دور اور اس کے بعد میثاق جمہوریت کے دور میں بڑی مالا چمبی چادر لے کے بڑے جناب چیگویرا بن کے اور بڑے جناب انقلابی بن کے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ریاستیں، جمہوریتیں وہ شخصیتوں کی جناب اور خاندانوں کی جناب وہ غلام نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کا 2013 کے اندر نواز شریف صاحب کا آپ الائی تھے، اتحادی تھے، جب آپ کو اقتدار ملا، آپ کا پورا ٹبر اقتدار کے اندر شامل ہوا تھا. پورا ٹبر، آپ کا بھائی گورنر، آپ کے کزن، آپ کی بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے رشتہ دار، سارے کیبنٹ کے اندر جناب ہر چوتھا بندہ جناب آپ کے خاندان کا تھا. تو وہ کیا تھا؟ آپ فوج کا کہتے ہیں کہ پنجابیوں کا غلبہ ہے یا چند ضلعوں کا، وہ میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی. تو اچکزئی صاحب یہ جو آپ کرتے ہیں حرکت، تو جناب عالمی طاقتوں کی اور انڈین ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہوئے باریک وارداتیں مت ڈالیں. اختر مینگل صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، خدا کا واسطہ ہے، یہ سمی دین ٹائپ کی جناب یہ جتنی بد لحاظ اور بد فطرت ناروے کی این جی اوز، انڈیا کی جناب سپانسرڈ جناب پیسوں کے اوپر ڈالروں کے اوپر پلنے والے یہ لوگوں کو بے وقوف مت بنائیں. اور آخری بات، پاکستان قیامت تک اس نقشے پہ رہے گا، پاکستان پھلے گا، پاکستان پھولے گا. تمہارے جیسے بد فطرت، بد لحاظ، بھونکنے والے سیاستدان، صحافی، ہر شعبہ زندگی کے لوگ آئے اور گئے، چلے گئے، تم بھی انشاءاللہ چلے جاؤ گے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور فوج پاکستان اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس بلوچستان کی بھی حفاظت کرے گی، کے پی کے کی بھی حفاظت کرے گی،
پنجاب اور سندھ اور پورے پاکستان کی حفاظت کریں گی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.